رون القرآن ام علی قلوب اقفالها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان کہ آج ہم اور آپ اندل پور کی سرزمین پر جشن تکمیل قرآن کی پاکیزہ نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ایک بہترین انقلابی اصلاحی مفصل مدلل خطاب میرے پیشرو خطیب حضرت علامہ الشاہ مفتی مسعود عالم صاحب قبلہ سے سماعت کیا۔ اب میں آپ حضرات کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ کچھ گفتگو کی جائے، آپ حضرات افراتفری کا ماحول ختم کر دیں۔ محفل رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کم سے کم اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا طریقہ محفل رسول میں بیٹھنے کا کیا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی آپ محفل حضور کی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، چھوٹی تو ہوتی نہیں ہے، حضور کی محفل ہمیشہ بڑی ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ اس میں بیٹھیں تو کم سے کم اس بات کا خیال کریں کہ ہماری ذات سے حضور کی محفل میں کوئی کسی طرح کی کوئی بدنظمی نہ پیدا ہونے پائے، کہ کہیں ہم چائے پیتے نظر آئیں، کہیں موبائل چلاتے نظر آئیں، کہیں گپ شپ کرتے نظر آئیں، کہیں باتیں کرتے نظر آئیں، کہیں ادھر ادھر کرتے نظر آئیں، اس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ آپ حضرات اس کا ضرور خیال رکھیں۔ قبل اس کے کہ کچھ گفتگو کی جائے، ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کر درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے ابتدا میں سلام آپ سے کیا، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھانے کے لیے میں نے آپ سے کہا، پڑھنے کے لیے آپ نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ جبکہ میرے دوستو آج ہم اپنی قوم کے حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری قوم کے 4 مسلمان بچے ہو یا نوجوان ہو یا ماں بہنیں ہوں، ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اپنی پریشانی اپنی بربادی کا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہم پر یہ بادشاہ مسلط کیوں کیے جا رہے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے کردار کی طرف غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ درود پاک کتنا پاکیزہ عمل ہے۔ ایک مجھے حکایت یاد آ گئی، اسی سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب بندے ہیں، وقت کے ولی بھی ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ کرتے کرتے میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جو خانہ کعبہ کا طواف میرے ساتھ کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کبھی وہ طواف کرتے کرتے آگے بڑھ جاتا، کبھی مجھ سے پیچھے ہو جاتا، مگر میں نے اسے ہر قدم پر ایک عمل کرتے دیکھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ ہر قدم پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ آخر اسے کیا قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے؟ کیا اسے کوئی قرآن کی سورت یاد نہیں ہے کہ یہ ہر قدم پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے صرف درود پاک پڑھتا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل میں جیسے ہی خیال آیا تو میں نے سوچا ابھی کے خانہ کعبہ کے طواف سے جب فارغ ہوگا تو میں اسے قریب بلاؤں گا اور اس نوجوان سے پوچھوں گا، اے نوجوان، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں، الگ الگ صورتیں ہیں، الگ الگ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، مگر تو ہر قدم پر درود پاک کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ نوجوان جب خانہ کعبہ سے فارغ ہو گیا تو سیدنا سفیان ثوری نے اسے اپنے قریب بلایا ہے اور بلانے کے بعد پوچھنے لگے، اے نوجوان یہ بتا کہ تو ہر قدم پر صرف درود پاک کیوں پڑھ رہا تھا؟ کیا تجھے قرآن کی اور آیت یاد نہیں؟ قرآن کی کوئی سورت یاد نہیں؟ تو وہ کہنے لگا، حضور قرآن کی بہت ساری سورت یاد ہے، قرآن کی بہت ساری آیت یاد ہے، مگر وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر قدم پر میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پاک کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا، اے نوجوان یہ بتا کہ درود پاک کی عظمت تیرے دل میں کیسے بیٹھ گئی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے گھر سے اپنے والد محترم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نکلا تھا، ابھی خانہ کعبہ میں نہیں پہنچنے پایا تھا، صفا مروہ کی سعی میں نے نہیں کی تھی، مقام ابراہیم پر قربانی بھی نہیں کی تھی کہ راستے میں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ جب والد محترم کا انتقال ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ والد محترم کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم کا چہرہ ان کے انتقال کے بعد بالکل کالا پڑ گیا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا آخر لوگ میرے والد محترم کے چہرے کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ کیسا گناہگار تھا، یہ کیسا خطاکار تھا، یہ کیسا سیاہکار تھا، یہ کیسا بدکار تھا کہ انتقال اس کا ابھی ہی ہوا ہے، انتقال کے بعد اس کا چہرہ بالکل فوراً کالا پڑ گیا۔ اگر انتقال کے بعد فوراً کسی مرحوم کا چہرہ کالا پڑ جائے یا اس کا جنازہ بھاری ہو جائے تو عام طور پر یہ اچھی نشانی نہیں سمجھی جاتی۔ اے جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں، اس لیے آج کے تکمیل قرآن کانفرنس سے میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مختصر زندگی عطا فرمائی ہے تو ان مختصر زندگی کو اچھے کام میں خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، تاکہ اچھے کام کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہوتی نظر آئے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ اگر تم دنیا میں رہ کر کے تم نے صرف خرافات میں اپنی زندگی کو گزارا، تاریک نماز بن کر اپنی زندگی کو گزارا، جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو گزارا، تو تمہاری دنیا کی بھی تباہی کا سامان بنے گا، آخرت کی بربادی کا بھی سامان بنے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر زندگی عطا فرمائی ہے تو کام اچھے کرو تاکہ دنیا بھی بہتر ہو سکے، آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ اس نوجوان نے کہا، حضور والد محترم کا انتقال ہوا، چہرہ بالکل کالا پڑ گیا، دل میں خیال آیا ابھی لوگ میرے والد کے چہرے کو دیکھیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، یہ کیسا گناہگار تھا، کیسا خطاکار تھا، کیسا سیاہکار تھا، کیسا بدکار بندہ تھا کہ انتقال ہوا، چہرہ کالا پڑ گیا۔ اور چہرہ کالا ہی نہیں پڑا، چہرہ ایسا کالا پڑا کہ دیکھنے کے لائق
نہیں تھا، میں بیٹا اگرچہ تھا باپ کا اپنے، مگر میرے بیٹے ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ تو یہ اچھے عمل، یہ برے عمل دنیا میں کرنے کی نشانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا کی یہ راحتیں عطا فرمائی ہے، دنیا کی تمام تر آرائش و زیبائش کو عطا فرمایا ہے، تو اس میں کوشش یہ کیا کرو کہ ہر قدم پر ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بندے بن جائیں۔ ہر قدم اگر ہمارا اٹھے تو نیکی کے راستے پر جانے والا قدم اٹھے۔ اگر ہماری زبان کھلے اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے کھلے، اگر ہمارے ہاتھ اٹھے بھی تو اللہ اس کے رسول کی دین کے نشر و اشاعت کے لیے اٹھے۔ ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ زندگی فانی ہے، ایک دن اس دنیا سے مر کر چلے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایک ایک کیے کا جواب دینا ہے۔ اگر عمل اچھا رہا تو دنیا بھی اچھی ہوگی، اگر عمل برا رہا تو دنیا بھی بری ہوگی، اگر عمل اچھا رہا تو دنیا اور آخرت بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ اس بچے نے کہا، اس نوجوان نے کہا، حضور باپ کا جب انتقال ہوا چہرہ کالا پڑ گیا، یہاں تک کہ میں باپ کی جدائی کا غم اپنے سینے میں لے کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا، باپ کے چہرے کو ایک چادر سے ڈھک دیا، ڈھکنے کے بعد باپ کی جدائی کا غم سینے میں لے کر کے میں اسی کمرے میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھ پر ہلکی سی آنگ تاری ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا ہے مجھ پر ہلکی سی آنگ تاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں میرے باپ کا جنازہ ہے اسی کمرے میں ایک نورانی بزرگ چہرے والے، ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لاتے ہیں، جن کا لباس بالکل سادہ تھا، جن کے چہرے پر داڑھی تھی، جن کے چہرے پر داڑھی تھی اور چہرے سے نورانیت کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا ہے وہ بزرگ میرے والد کے قریب آئے ہیں، انہوں نے چہرے سے چادر کو ہٹایا ہے، ہٹانے کے بعد میرے والد کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے۔ ابھی تک میرے باپ کا چہرہ بالکل کالا تھا، بالکل سیاہ ہو چکا تھا، اس بزرگ کے ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ بالکل چمکدار ہوتا نظر آ رہا ہے، بالکل روشن ہوتا نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ میں خواب ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بزرگ اتنا کرم فرمانے کے بعد جب جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کرم کو پکڑ لیا، حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے والد پر اتنا کرم کیوں فرمایا ہے؟ اتنی عنایتوں کے دروازے کیوں کھولے ہیں؟ اتنی رحم و کرم کی بھیک انہیں کیوں عطا فرمائی ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ میں ہی تو محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی تو اللہ کا حبیب ہوں، میں ہی تو اللہ کا آخری نبی ہوں، میں ہی تو تمام رسولوں کا تاجدار ہوں، میں ہی تو تمام نبیوں کا سالار ہوں، میں ہی تو مجھ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور آپ ہمارے نبی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ تمام رسولوں کے تاجدار ہیں، آپ میرے والد پر اتنا کرم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اے اپنی پریشانی کا رونا رو کر کے ہر جگہ اس بات کا تذکرہ کرنے والوں کہ ہم بہت مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہم بہت پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ہم کیوں نہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے نظر آئیں گے؟ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، قرآن صرف گرد و غبار کی زینت بنتا نظر آ رہا ہے، ہم کیوں نہ پریشان ہوتے نظر آئیں گے؟ مسجدوں کی صفیں تو لمبی چوڑی ہم نے کر لی ہے مگر اسے ویران کرنا شروع کر دیا ہے، ہم کیوں پریشانی کی طرف پڑھتے نہ نظر آئیں گے؟ ہماری گھر میں بہنیں ہیں، ہماری گھر میں ماں بہن ہے مگر انہیں ہمیں بے پردہ رکھا ہے، ہم کیوں نہ پریشانی کی طرف جاتے نظر آئیں گے؟ محمد عربی کا کلمہ تو پڑھا کرتے ہیں مگر محمد عربی کی تعلیمات سے دور ہے، غوث پاک کا تذکرہ تو کرتے ہیں، غوث پاک کے تذکرے کے ساتھ ان کی تعلیمات سے دور ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور فرماتے ہیں تیرا باپ اگرچہ گناہگار تھا، تیرا باپ اگرچہ خطا کار تھا، تیرا باپ اگرچہ سیاہ کار تھا مگر اس کی دنیا میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ دن بھر میں کچھ وقت نکال کر کے مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اب درود پاک اس کا دنیا میں پڑھنا اس کے مرنے کے بعد کام آتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن تکمیل قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ بات خواب میں بشارت آ کر دینے والی ذات کوئی عام ذات نہیں تھی۔ جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھا کرتے ہیں وہ اللہ کے مقدس نبی جن کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کا مقدس حبیب اس نوجوان کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں تیرا باپ
اگرچہ گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، مگر اس کی ایک خوبصورتی یہ تھی، اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ دن بھر میں کچھ وقت نکال کر کے مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ جبکہ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا ہے تو انتقال کا جب وقت انسان کے قریب آتا ہے، جاگنے کا وقت قریب آتا ہے، انسان کے سامنے شیطان ہر حربے کے تحت اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو دن بھر میں کچھ وقت نکال کر کے جہاں اپنے کاروبار سے فارغ ہو جاؤ، جہاں اپنے بیوی بچوں سے فارغ ہو جاؤ، جہاں اپنی رشتہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی شریعت کی طرف بھی کبھی توجہ دیا کرو، توجہ دے کر کے اس بات کی دعا کیا کرو، اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دنیا کی تمام تر نعمتیں جس لائق میں نہیں تھا تو نے مجھے عطا تو فرما دی ہے، مگر پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے جب میرے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اس بات کی مجھے توفیق عطا فرما دینا کہ میں دنیا سے جاؤں تو دنیا سے میں جب جاؤں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤں، دنیا سے جب جاؤں تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا نظر آؤں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اندل پور کے زندہ دل سنی مسلمانوں، آج تکمیل قرآن کی اس پاکیزہ نشست میں بیٹھے ہوئے ہو، یقیناً آپ کے بچے آج ان والدین کے لیے بڑی خوشی کا لمحہ ہے جن کے بچوں کے اوپر علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے اس بات کا تاج رکھا جائے گا تو انہوں نے دنیا کے کسی تعلیمی میدان میں کامیابی کا پرچم نہیں بلند کیا ہے، انہوں نے اس میدان میں کامیابی کا پرچم بلند کیا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سکھائے۔ آج ان بچوں نے تجوید کے ساتھ حضور سید صاحب قبلہ کی صدارت میں حافظ صاحب کے صدارت میں بہترین قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ یہی بچے میں دعا کرتا ہوں کہ آج اندل پور کی سرزمین پر جہاں تکمیل قرآن کی شکل میں انہیں اعجازی شکل میں نوازا جائے گا، آنے والا وقت ہو کہ یہی بچے آپ کے حافظ قرآن بھی بنتے نظر آئے۔ اگر آپ کا ساتھ اور سپورٹ رہا، آپ کی شفقتیں اگر ساتھ رہی انہی بچوں کے، تو یہی بچے ایک دن عالم دین بن کر کے کسی مسجد کے امامت کے مصلی پر فائز ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ کا علاقہ ہوگا، بچہ آپ کا ہوگا، محنت ان علماء کی ہوگی، انہی علماء کی محنت کی بنیاد پر آپ ہی کے علاقے کا بچہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے گا، کہیں امامت کے فرائض انجام دے گا، کہیں درس و تدریس کے کام کرتا نظر آئے گا، اور دنیا میں تعلیم مدرسوں کی حاصل کر کے، دین کی تعلیم حاصل کر کے یہی بچے جب نکلیں گے تو آپ انہی بچوں کو کبھی آپ شراب کے اڈے پر نہیں دیکھیں گے، کبھی غیبت کے اڈے پر نہیں دیکھیں گے، کبھی سود خوری کے اڈے پر نہیں دیکھیں گے۔ جب یہی بچے قرآن کا علم حاصل کر کے جب اس میدان سے، جب اس مدرسے سے نکلیں گے، انہیں جہاں بھی دیکھیں گے تو بھلائی کے میدان میں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس و جشن تکمیل قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہترین پیغام حضرت۔ کسی تعلیم کا میں مخالف نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں آپ حاصل کروائیں اپنے بچوں کو، مگر یہ بات تو ان علماء اکرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ مدرسے سے نکلا ہوا ایک حافظ قرآن اپنی زندگی گلبرد و افلاس کے سانچے میں ڈھال کر کے گزار لے گا، مگر کبھی اسی مدرسے سے نکلنے والے آج مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آج مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے طرح طرح کے پیغام کو نشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ذرا اپنے نبی کی شریعت کے قریب آ جاؤ، ذرا غوث اعظم کے دامن کرم کے قریب آ جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا ان مدرسوں سے نکلنے والے بچوں کو کبھی آپ
آپ شراب کے اڈے پر نہیں دیکھیں گے۔ ایک دنیا دار جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کہیں آئی ایس بن جائے گا، کہیں پی سی ایس بن جائے گا، کہیں ڈاکٹر بن جائے گا، کہیں وکیل بن جائے گا، روزانہ اخبارات کی نیوز، سوشل میڈیا کی نیوز اٹھا کر آپ خود دیکھا کرتے ہیں کہ ایک سرکاری منصب پر فائز ہونے والا، بڑا سے بڑا اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والا کبھی شراب کے اڈے میں اپنے آپ کو پاتا ہے، کبھی تمام تر خرافات اور جرائم کے اڈے پر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ مگر خدا کی قسم آپ میں پورے ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، ایک عالم دین کو کبھی آپ شراب کے ٹھیکے پر نہیں پاؤ گے، ایک عالم دین کو آپ کبھی سود کے کاروبار پر نہیں پاؤ گے۔ یہی مدرسوں کی تعلیم ہے، یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ انسان مدرسوں کی تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنا لیتا ہے، اپنے گھر کو بھی پاکیزہ بنا لیتا ہے، اپنے معاشرے کو بھی پاکیزہ بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے یہاں سے علم دین کی تعلیم کا کنسپٹ بالکل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج الحمدللہ آپ کے علاقے سے یہ 16 یا 17 بچے جو بچیاں کسی اور چیز کی سند لے کر، کسی اور چیز کے انعام و اکرام لے کر نہیں نکلنے والے، اس انعام و اکرام کو لے کر نکلنے والے ہیں کہ انہی کے بچے، ان کے والدین کے لیے بہت خوش نصیبی کا لمحہ ہے کہ آج آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے ان علماء اکرام کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سروں پر جو آج تاج سجایا جائے گا، جو آج انہیں رضا عطا فرمائی جائے گی۔ یہ رضا اس بات کی دعوت دیتی نظر آئے گی کہ بیٹا کبھی برائی کے اڈے کی طرف نہ جانا، بیٹا کبھی برائی کے اڈے کی طرف نہ جانا، بیٹا کبھی دغا بازی کے اڈے کی طرف نہ جانا۔ اگر تمہارا قدم کبھی اٹھے تو کبھی تم مسجد کی طرف جانا، کبھی تمہارا قدم اٹھے تو تم بھلائی کی طرف جانا۔ یہی وجہ ہے کہ ان علماء اکرام کو آپ ہر جگہ بھلائی کے میدان میں دیکھتے نظر آئیں گے۔ آپ کے بچے میں، آپ کے گھر میں بچوں کی ولادت ہو جائے تو انہی علماء کو اذان کے لیے آپ اپنے گھر میں پائیں گے۔ آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے تو انہی علماء اکرام کو آپ جنازے میں آگے آگے پائیں گے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ آج مجھے بہت مسرت حاصل ہو رہی ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ جو بچے آج آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے سے نکل رہے ہیں، یہ صحیح ڈھنگ سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بچے بن رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نہ نماز ہوگی، آپ جو قرآن کی تلاوت کریں گے وہ تلاوت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ مگر اگر آپ اسی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں بارہا نماز تو پڑھتا ہوں، میں بارہا قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں، اسلامی اراکین، اسلامی احکامات پر عمل بھی کرتا ہوں، مگر کیا وجہ ہے کہ ایک دعا میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں، ایک دعا میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ جھانکنے کی کوشش کریں گے کہ آج ہماری دعائیں ہماری زبانوں سے کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ملتی نظر آئے گی کہ جو قرآن جس انداز میں ہمیں پڑھا جانا چاہیے تھا اس انداز میں ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ضرورت ہی آج اس بات کی نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کے صحیح علم حاصل کروایا جائے۔ آج دنیاوی تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے تو تین ٹیوشن لگا کر کے الگ الگ ٹائم میں بچوں کو کہیں ماسٹروں سے پڑھایا جاتا ہے، کہیں میم لگائی جاتی ہیں، کہیں سر لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ہمارے بچے کی بیسک تعلیم مضبوط ہو جائے۔ یقیناً آپ اپنے بچوں کی بیسک تعلیم بھی مضبوط کیجئے، یقیناً آپ اپنے بچوں کی آگے کی تعلیم بھی مضبوط کیجئے، مگر خدا را میں آپ کی بارگاہ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے میدان میں آپ توجہ کے ساتھ ہر طرح کا جتن کیا کرتے ہیں تو خدا را اس بات کا بھی جتن کیا کرو کہ تمہارے بچے کم سے کم قرآن تو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں، اسی معاشرے میں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر بیٹھے ہوئے تمام تر افراد کی اگر
کیلکولیشن کر لیا جائے، شمار کیا جائے، تو اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے اکثریت کے ساتھ اتنے لوگ مل جائیں گے جنہیں قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا، جنہیں صحیح ڈھنگ سے وضو کرنا نہیں آتا، جنہیں صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا نہیں آتا، جنہیں صحیح ڈھنگ سے کپڑا پاک کرنا نہیں آتا۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو تو ہم محمد عربی کے چاہنے والے ہیں، کہنے کو تو ہم غوث اعظم کے متوالے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے بزرگوں کی تعلیم اٹھا کر پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا جس غوث اعظم کے نام پر ہم سال بھر میں نہ جانے کتنی ڈینگیں چڑھا کر کے کھانا تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اچھا امر ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا امر ہے، مگر خدا کی قسم غوث اعظم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ غوث اعظم جو مادر زاد ولی ہیں، ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو مادر زاد ولی 18 پارے کے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ نے قرآن کو مکمل کر لیا ہے، قرآن کو مکمل کرنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے کہا ہے، امی جان ہم نے قرآن کا علم جہاں تک حاصل کرنا تھا، شریعت کا علم جہاں تک حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، اب مجھے مصطفیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کے سب سے بڑے مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ کس کنڈیشن میں غوث اعظم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اس کنڈیشن میں یہ بات کہہ رہے ہیں جس کنڈیشن میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس وقت غوث اعظم کے والد ماجد کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے اور کوئی دوسرا بھائی بھی نہیں ہے جو ماں کی کفالت کر سکے، جو ماں کی دیکھ بھال کر سکے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، امی جان ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کے سب سے بڑے مدرسے میں جانا ہے۔ والدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اے عبدالقادر تجھے معلوم نہیں ہے تجھے کتنی منتوں کے ساتھ میں نے پالا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہاں امی جان مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب تمہاری زندگی کا کوئی سہارا بھی موجود نہیں ہے، مگر امی جان بات یہاں پر کسی اور چیز کی نہیں، نانا کی شریعت کی بات ہے۔ اب امی جان کی زبان خاموش ہوتا چلتی ہے، بیٹا اگر کسی اور علم کی اجازت مانگتا تو ہو سکتا ہے کہ میں تجھے منع کر دیتی، مگر یہاں نانا کی شریعت کی بات آ گئی ہے، نانا کی شریعت کا تجھے علم حاصل کرنا ہے تو جا میں تجھے اجازت دے رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم کی 92 سالہ زندگی ظاہری طور پر دنیا میں رہی ہے۔ 92 سالہ زندگی اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم کی 30 سے زائد سال کی عمر صرف علم دین حاصل کرنے میں گزری ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علم دین کی برکت سے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ غوث اعظم اپنے قصیدے میں خود فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ حافظ قرآن ہو گیا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ عالم ہو گیا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں فاضل ہو گیا، یا میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ علم دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا، قطبیت کا مقام عطا فرمایا۔ تو اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا تو میرے دوستو علم دین کے ساتھ، علم دنیا کے ساتھ ساتھ علم دین کی طرف بھی توجہ کرو۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پلسرات کی نازکی کا خیال بھی نہیں آ رہا ہے، قبر کی اندھیری کوٹری کا خیال بھی نہیں آ رہا ہے۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا کرتے ہیں اس نبی کی شریعت کا ذرہ برابر ہمیں علم نہیں ہے؟ اگر نمازیں ہمارے اوپر 5 وقتہ فرض ہے تو نماز کا مسائل کا بالغ ہونے کے بعد اگر ہم پر نماز فرض ہو گئی ہے تو ہر مسلمان پر نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم تجارت کرنے لگے ہیں تو تجارت کے مسائل کا بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک بچہ جب نکاح کی منزلوں کو پہنچ جائے، جب بالغ ہونے کے بعد شادی کی منزلوں کو پہنچ جائے تو ایک بچے یا بچیوں کے لیے نکاح کے مسائل کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، افسوس ہوتا ہے یہ سنتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر حالات ہمارے یہ ہیں کہ الحمد کے علاوہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر ہم سے 2-4 سورت سن لی جائے تو ہم نہیں سنانے لائق ہیں۔ اگر ہم سے الحمد کے علاوہ اگر صحیح مسائل، صحیح ڈھنگ سے وضو کے مسائل پوچھ لیے جائیں تو ہمیں نہیں معلوم ہے
ہے، حتیٰ کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج بھی عیدین کی نماز میں آپ صفے اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلا کرتا ہے 50 سے زائد 60% سے زائد مسلمان بغل والے نمازی کو دیکھ کر عید کی نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم محمد عربی کے چاہنے والے ہیں، کہنے کو ہم فاطمہ الزہرا کا کردار اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو حل کر لیا تو اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ کے جاتا ہوں کہ جب تک تم نے دین کا علم نہیں حاصل کیا ہے، دین کے علم حاصل کیے بغیر تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ یقیناً تم دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے منصب پر فائز ہو جاؤ، مگر تم چاہتے ہو کہ سکون ہمارے گھر کا، سکون ہمارے گھر کا راستہ دیکھتا ہوا نظر آئے، چین ہمارے قریب ہوتا نظر آئے، تو تمہیں اللہ اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ دعا گو ہوں میں سید صاحب قبلہ کی کوششوں کو الحمدللہ آج سے 4 سال 3 سال پہلے اسی اندل پور کی سرزمین پر کیا ماحول تھا، نہ کوئی دینی تعلیم کا کوئی ماحول تھا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر ایک آل رسول کی قدم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت کا ماحول بنا دیا ہے کہ آج آپ ہی کے علاقے سے 16-17 بچے دنیا کا علم لے کر نہیں بلکہ دین کا علم لے کر کے، شریعت کا علم لے کر کے، قرآن کا علم لے کر کے، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تم میں سے دولت والا بہتر نہیں، تم میں سے عزت پانے والا بہتر نہیں، تم میں سے شان و شوکت کے منصب پر فائز ہونے والا بہتر نہیں، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے دوسروں کو سکھاتا ہوا۔ الحمدللہ اس تعلیم کو الحمدللہ آپ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے یہ اگرچہ خدا کی قسم آج ان کے لیے ناظرہ کی شکل میں انہوں نے تعلیم کو مکمل کیا ہے، میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو وہ توفیق دے، ان بچوں کو محنت کا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ یہی بچے آج اندل پور کے میدان سے آج تکمیل قرآن کی سند کو، تکمیل قرآن کا اعجاز لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کرے وہ دن دور نہ ہو کہ یہی بچے کسی دارالعلوم سے جشن دستار حفظ کی سند لے کر آپ کے گھر کو جائیں۔ جب آپ کے گھر کا یہی بچہ اس ادارے سے نکل کر، آپ کے مکتب سے نکل کر کہیں عالم دین بنتا نظر آئے گا، کہیں حافظ قرآن بنتا نظر آئے گا، تو اس کی بھی فضیلت 2 منٹ میں سماعت کرتے چلو کہ ایک حافظ قرآن 42 ایسے لوگوں کی مغفرت کروائے گا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ 42 ایسے لوگ، تو چاہیے کہ گھر میں اگر 4 بچے ہیں، 3 بچوں کو آپ دنیا کے لیے استعمال کر لو، 1 بچے کو دین کے لیے۔ 2-3 بچیاں ہیں، 3 کو آپ دنیا کا علم حاصل کروائے، 1 کو دین کا حاصل کروائے۔ یہ نہیں کہ صرف 3 کو دنیا کی طرف لگا دیا تو دین سے کوئی مطلب نہیں، ضرورت بھر کا علم سارے بچوں کو، ساری بچیوں کو، سارے بزرگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ علم جس سے ہمیں ہماری دنیا بہتر ہو سکے، دنیاوی علم کے ساتھ فروعی دنیاوی عصری علم کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلا تاخیر بلا دیر کیے ہوئے